آج پھر سے ایک کہانی یاد آ گئی حضرت موسیٰ اور گڈریے والی۔ بہت سو کو یاد ہوگی، خیر ہے پھر بھی سنیں۔ حضرت موسیٰ جنگل سے گزر رہے تھے، شاید اللہ سے انہیں کو ملنے جا رہے تھے کہ راستے میں سنا ایک گڈریا بیٹھا اونچا اونچا اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ آپ قریب گئے اور اس کو ڈانٹ دیا اور کہا اللہ سے ایسے بات کرتے ہیں، اور اس کو رائج طریقہ دعا اور مناجات سمجھایا۔ آگے پہنچے تو اللہ سونے الرحمن رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو ڈانٹ دیا۔ میں ویسے ہی سنا رہی ہوں جیسے میں نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے پیارے کو پریشان کر دیا، مجھے اس کا ویسے ہی مجھ سے باتیں کرنا اور دعا کرنا پسند ہے، جاؤ اس کا دل بڑھاؤ، اس کو ڈھونڈو جو ٹوٹ چکا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کئی دن تک اس کو ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈ کے اس سے معافی مانگی اور کہا جیسے تم اللہ سے باتیں اور دعائیں کرتے تھے کرتے رہو۔ وہ بیچارہ ویسے ہی مشکل میں تھا، جو پیغمبر نے اس کو سبق دیا تھا وہ ہکلا ہکلا کر ڈر ڈر کر ادا کر رہا تھا، بنا دل کی گہرائیوں سے دعائیں اور مناجات۔ آج میں ہمارے سخت رویوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہم کو کیا ہو گیا۔ جو میری طرح مسجد میں سیدھا پیر نہیں رکھتا وہ کافر، کسی کا بال نظر آ گیا یا ٹخنا وہ کافر، جو میری طرح لباس نہیں پہنتا وہ جہنمی، کسی نے رمضان میں سڑک پر پانی پی لیا وہ جہنمی، اور تو اور ہمیں بچپن سے اور ہمارے زمانے کے سب کو یاد ہوگا، اگر زبان سے بدل نہیں لیا گیا تو ہم کو اللہ میاں کہنا سکھایا تھا۔ شاید یہ ادب کا کلمہ ہو، ہندوستان سے آیا ہو۔ مجھے کسی کہنے والے نے کہہ دیا کیا اللہ تمہارے میاں ہیں؟ استغفر اللہ، جان چھوڑ دیں لوگوں کی، آپ لوگ بھی ہوشیار ہیں اور معلومات بھی انتہا کی حد کو پہنچ چکی ہیں۔ آپ خود کی زبان اور ہاتھ کو خود کے قابو میں رکھیں اور خود کی خیر منائیں۔ اللہ نے آپ کو کیا نبیوں کو بھی داروغہ نہیں بنایا، یہ اللہ کے خود کے الفاظ ہیں۔ عوام کو پیار نہیں کر سکتے تو خود کا غصہ اور نفرت خود کے پاس رکھیں۔ وہ خود کہتا ہے نا میں چاہتا تو تم کو ایک ہی قوم بنا دیتا۔ آپ کے پاس دعا کرنے کا حق ہے اور بس۔ بوم بلاسٹ اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ میں بتاؤں گا صحیح دین کیا ہے۔ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہی صحیح معلوم ہو، مگر چونکہ ہم پیغمبر نہیں ہیں نا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی پروانہ لے کر غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ جو نہ مانا اس کو جلا ڈالو، اڑا ڈالو۔ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ سوچنے کا کام ہے کہ رازق نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور کرنے کا یہ کام ہے کہ اگر خود کی بات سننے والا کسی کو آپ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو پہلے اس سے پیار ڈالیں، کسی کے دل میں اتر کر بات کریں، وگرنہ جئیں اور جینے دیں خدا را۔ دین کی بقا کا ذمہ دینے والے نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد خاتم النبیین تک، اور اس کے بعد بھی جب تک زمین لپیٹ دی جائے گی۔